اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت نہ بدل لے، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا۔ اور اگر تم اللہ پر بھروسہ کر کے اپنے ایمان پر ثابت قدم رہو تو پھر تمہیں نہ یہ طاغوتی طاقتیں، نہ یہ کافروں کے نقش قدم پر چلنے والی حکومتیں نہ تمہارا کل بگاڑ سکی تھی نہ آج بگاڑ سکیں گی۔ مجھے یاد آتی ہے بات اس 3 صحابہ کی، حضرت عمر کے دور میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 3 صحابہ کسی سفر پر جانا ہوا کسی جگہ پر، اور وہاں کے بادشاہ نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور اسے جب معلوم ہوا کہ 3 مسلمان لوگ آئے ہوئے، گرفتار کر لیا۔ گرفتار کرنے کے بعد یہ حکم دیا کہ اب انہیں جو ہے ہمارے مذہب میں تبدیل کرنا ہوگا، کنورٹ کرنا ہوگا، اگر یہ نہیں بدلتے ہیں، واپس ہمارے مذہب میں نہیں آتے ہیں تو انہیں مار دیا جائے گا۔ تینوں صحابہ کو کھڑا کیا گیا، وہ تینوں بھائی تھے۔ سب سے پہلے جو تھے صحابی جو بڑی عمر کے تھے، ان سے اس نے کہا کہ تمہارے پاس موقع ہے اور میں یہ چانس دیتا ہوں کہ تم اپنا دین جو اسلام ہے اسے چھوڑ دو اور ہمارے دین کو قبول کر لو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو تم کو اتنے خطرناک عذاب میں، اتنے خطرناک تکلیف میں ڈال دوں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ صحابہ کرام نے کہا ہماری جان جانی ہے تو چلی جائے، لیکن ایمان ہمارے ہاتھ سے نہیں جائے گا، ہم اپنا مذہب نہیں تبدیل کریں گے۔ کہا کیا کرو گے؟ بادشاہ نے حکم دیا، یہ روایت میں لکھا ہے کہ ایک بڑی سی کڑائی کو گرم کیا گیا جس میں تیل تھا، اس تیل کو کھولا دیا گیا اور کہا کہ اگر تم مذہب نہیں تبدیل کرو گے تم کو اٹھا دیا جائے گا اور اس میں ڈال دیا جائے گا۔ اس صحابی نے کہا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میرا یہ بدن جل جائے یا میرے جسم پر کا ایک ایک روواں جل جائے، مجھے گوارا ہے دنیا کی ساری تکلیف، لیکن مجھے یہ گوارا نہیں کہ میں کفر پر مر جاؤں، لہٰذا جو سزا دینا ہے سزا دے دو۔ فرمایا گیا ان کو اٹھایا گیا فوجیوں کے ذریعے سے اور پھر اس کڑائی میں ڈال دیا گیا۔ چند ہی لمحوں میں دونوں بھائی کھڑے دیکھ رہے ہیں، ان کی نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہے، جیسے ہی اس کڑائی میں ڈالا کچھ دیر میں ان کی ہڈیاں نظر آنے لگ گئی، جل کر کے پورا بدن ختم ہو گیا۔ دوسرے صحابی جو کھڑے تھے اس کی طرف بادشاہ مخاطب ہوا اور کہا دیکھ لے اگر مذہب تبدیل نہیں کرے گا تو تیرے ساتھ بھی یہی ہوگا، تیرے ساتھ بھی یہی صورت ہوگی۔ وہ صحابی مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں اے بادشاہ تو نے تو میرا کام اور مشکل کر دیا ہے، شاید پہلے اگر بات کرتے تو ہم تینوں کوئی اور معاملہ سوچ سکتے تھے، لیکن میرے ایک بھائی کو شہادت کا مرتبہ پاتے ہوئے میں نے دیکھ لیا ہے، اب میرے دل میں بھی شہادت کی امنگ جاگ اٹھی ہے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ کب تم مجھے اٹھاؤ اور اسلام کے نام پر قربان کر دو، اسلام کے نام پر شہید کر دو۔ دوسرے صحابی کو بھی اٹھایا گیا اور اس تیل کی کڑاہی میں ڈال دیا گیا۔ تیسرے جو بھائی تھے ان کی عمر لگ بھگ 20 یا 22 سال کی تھی، کافی کم عمر کے تھے۔ تو جب ان کی طرف بادشاہ مخاطب ہوا، وزیروں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ایسے کام نہیں چلے گا، اگر ہر ایک کو جلاتے جائیں گے یہ شہادت کی تمنا میں مرتے چلے جائیں گے، اور ان کو دیکھ کر کہیں ہمارے درباری مسلمان نہ ہو جائیں، لہٰذا کوئی دوسرا معاملہ اپنانا ہوگا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، کہ وزیروں کو بلایا اور کوئی مشورہ کیا۔ ان میں سے ایک وزیر تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس نوجوان کو میرے حوالے کر دیں، 1 مہینے کی مہلت لیتا ہوں، 1 مہینے میں اس کا مذہب تبدیل کر کے دکھاؤں گا، اس کا مذہب بدل کر کے دکھاؤں گا، آپ مجھے موقع دیں۔ کہا ٹھیک ہے لے جاؤ، 1 مہینے کے بعد دوبارہ تمہاری پیشی ہوگی۔ وہ وزیر لے گیا، لے جا کر کے اپنے گھر کے اندر رکھ دیا، بالکل آرام اور سکون کے ساتھ، نرم بستر، گرم کھانا، ہر چیز مہیا کی، ساری چیزیں دے دیں۔ لیکن جانتے ہیں کیوں کر رہا تھا وہ دراصل ان کے ایمان کو بہکانا چاہتا تھا، ایمان ان سے چھیننا چاہتا تھا۔ کیسے؟ اس نے اپنی ایک خوبصورت نوجوان بیٹی کو ان کے پاس بھیج دیا، اس صحابی کے پاس بھیج دیا، کہا بیٹی جاؤ، تمہارا کام یہ ہے کہ اس کو تم اپنی محبت کے جال میں پھنسا دینا، اور جب یہ تمہاری محبت کے جال میں پھنس جائے تو اس کا مذہب تبدیل کر دینا اور تم اپنے مذہب میں لے لینا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب لڑکی پہلی رات سے لگی ہوئی ہے، ہر وقت وہ ان کے کمرے میں جاتی ہے یا جہاں وہ آرام کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس جاتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ وہ نوجوان کبھی مصلی بچھا کر کے نماز پڑھ رہا ہے، نماز سے فرصت ہوئی تو قرآن کھول کر کے بیٹھ گیا ہے،
ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرے، 10 دن گزرے، بلکہ پورا مہینہ گزر گیا۔ پورے مہینے تک انہوں نے آنکھ اٹھا کر کے بھی اس لڑکی کو نہیں دیکھا۔ ایک مہینے بعد وہ لڑکی آتی ہے اور آ کر کہتی ہے، اے نوجوان، میں آئی تو تھی تجھے تیرے دین سے بہکانے کے لیے، لیکن تیرا دین اتنا پیارا ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ تو مجھے اپنے دین میں داخل کر لے، مجھے تو اپنے دین میں داخل کر لے۔ جو مذہب کسی غیر محرم عورت کی طرف نگاہ اٹھانے کو گناہ سمجھتا ہے وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو جس رسول اللہ کی بات کو مانتا ہے وہ رسول کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، مجھے بھی ان کا کلمہ پڑھا دے اور مسلمان بنا دے۔ اس صحابی نے اسی وقت اس لڑکی کو مسلمان بنایا۔ اب دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ہم یہاں رکیں گے، اگر ہم یہاں موجود رہیں گے، بادشاہ کے سپاہی پکڑ لیں گے اور ہمیں گرفتار کر دیں گے، ہمیں مار دیں گے، لہٰذا ہمیں شہر چھوڑ دینا چاہیے اور چلے جانا چاہیے۔ دونوں نے طے کیا اور راتوں رات وہاں سے وہ نکل گئے، شہر سے باہر چلے گئے۔ اب وزیر کو خبر ہوئی کہ میری بیٹی غائب ہو چکی ہے، میں نے جو جال بنا تھا ایک صحابی کے خلاف، ایک مسلمان کے خلاف، اس کا جادو میری ہی بیٹی پر اثر کر گیا اور میری بیٹی اسی کے ساتھ چلی گئی۔ لہٰذا اس نے یہ فرمان جاری کیا کہ اگر یہ کہیں بھی ملیں تو ان دونوں کو پکڑ کر گرفتار کر لو اور فوراً اس مسلمان کو قتل کر دینا۔ اب یہ دونوں لوگ نکل کر کے شہر سے باہر گئے اور کچھ دور جانے کے بعد کچھ سپاہیوں کے گھوڑوں کی آواز آئی اور وہ کافی قریب پہنچ گئے۔ فرمایا گیا کہ یہ دونوں ایک درخت کی اوٹ میں چھپ گئے، درخت کی اوٹ میں چھپ گئے کہ کہیں وہ آ کر کے ہمیں گرفتار نہ کر لیں۔ کچھ دیر کے بعد وہ سپاہی آئے جن کے ساتھ ایک بڑا جھرمٹ موجود تھا، بہت سارے سپاہی تھے۔ ان میں سے ایک سپاہی پکار کر کے اس صحابی کا نام لے کر کہتا ہے، اے فلاں بن فلاں باہر آؤ۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ میرا نام پکار رہے ہیں اور آواز بھی جانی پہچانی ہے، روایت میں ملتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دور حکومت کا یہ واقعہ ہے۔ وہ صحابی اپنے درخت کی اوٹ سے باہر آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ یہ آواز لگانے والا کوئی اور نہیں بلکہ ان کا شہید بھائی کھڑا ہوا تھا، ان کا شہید بھائی تھا، اور ان کے بازو میں وہی شہید بھائی جو ان کے بعد شہید ہوا تھا وہ موجود تھا۔ کہا، بھائی جان، ہم نے تو دیکھا تھا کہ تم منٹوں کے اندر جل گئے تھے اور تمہاری ہڈیاں نظر آ رہی تھیں۔ وہ کہتے ہیں، کیا تم نے قرآن میں نہیں سنا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ نہ سمجھنا، ہمیں اللہ کی طرف سے تمہاری مدد کے لیے بھیجا گیا ہے، اور یہ جو جھرمٹ نظر آ رہا ہے یہ کوئی اور نہیں بلکہ اصحاب بدر، اصحاب احد اور دیگر صحابہ کرام ہیں جو جنگوں میں شہید ہوئے تھے، اللہ نے تم دونوں کی مدد کے لیے ہمیں بھیجا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد ان کو وہاں سے لیا گیا اور مدینہ شریف یہ دونوں پہنچے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ممبر سے اتر کر آئے اور ان کا استقبال کیا، ان کا استقبال کیا اور پورا واقعہ سنا، اور لوگوں سے یہ کہا کہ اے لوگو، اگر تم اللہ پہ بھروسہ کر دو اور اس کے دین پر قائم رہ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے صحابہ شہید کو بھیجا کرتا ہے۔ جو صحابہ شہید ہو چکے ہیں انہیں تمہاری مدد کے لیے بھیجا جا سکتا ہے، اور یہ چیز ثابت بھی ہے۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ اللہ فرماتا ہے جن لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، اور وہ اس حقیقت کو مان چکے اور پھر اس سے بدلے نہیں، وہاں سے ٹس سے مس نہیں ہوئے، پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر ان پر مصیبت آ بھی گئی تو ان کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتے نازل فرماتا ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں فرشتے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، کہتے ہیں اے نوجوان، اے مسلمان، تو نہ گھبرانا، اللہ تیرے ساتھ ہے، تو غم نہ کرنا اور خوف نہ کرنا، کیونکہ تم جس راستے پر چل رہے ہو وہ راستہ تمہیں ضرور جنت کی طرف لے جائے گا۔ فرشتے آ کر یہ کہتے ہیں اور اس جنت کی بشارت دیتے ہیں جس جنت کا وعدہ اللہ نے تم سے کیا ہے۔ آج ہمیں ان صحابہ کی زندگی سے اور اس روایت سے یہ نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ زندگی میں اگر مصیبتیں آئیں، لاکھ پہاڑ ٹوٹ جائیں، حکومتیں بدلتی رہیں، گورنمنٹس بدلتی رہیں، معاملات خراب ہوتے رہیں، اے مسلمانوں، ہماری ناؤ اور ہمارے زندگی کا سوئی کا کانٹا ان گورنمنٹ والوں پر نہیں رکا ہوا ہے، اور نہ ہماری زندگی اور ہماری موت
ان کے دام کرم پر ہے، اور نہ ہماری زندگی کا فیصلہ یہ کرتے ہیں، نہ ہماری موت کا یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ ہمارے استاد تو ایک جملہ کہا کرتے تھے، کہتے تھے کہ لوگ پتہ نہیں کیوں ان معاملات میں بزی، کسی سے ڈر رہے ہیں کہ وہ بیٹھ جائے گا تخت پہ تو کیا ہوگا، آخرکار وہ بیٹھ گیا، دوسرے اور شخص کی طرح تمنا کر رہے ہیں کہ فلاں پارٹی آ جائے گی تو ہمیں سکون ہوگا۔ ارے تم کیوں تمنا کرتے ہو کہ یہ بیٹھے گا تو اچھائی ہوگی، وہ بیٹھے گا تو تکلیف ہوگی؟ تم بس اپنے اللہ پر بھروسہ کرو، اپنے ایمان پر قائم رکھو، وقت کا فرعون بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، وقت کا نمرود بھی تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی زندگی کو سنبھالیں اور یہ سوچیں کہ اللہ نے جتنے دن دیے تھے، ہو سکتا ہے یہ خوشی کے دن تھے، باقی کے دن تکلیف کے دن ہوں گے، گزار لیں گے۔ جب خوشی میں اللہ کو یاد کرتے ہوئے زندگی گزر گئی، اب غم میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہوئے زندگی گزر جائے گی۔ اور ایک مسلمان کبھی بھی دنیا کے لیے اور اپنی زندگی کے لیے ساری چیزوں کو داؤ پر نہیں لگاتا۔ جانتے ہیں آپ کیا فرمایا گیا حدیث پاک میں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دنیا مسلمانوں کے لیے، مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ جس طرح جیل کے اندر بند قیدی ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں سے وہ بچا ہوا رہتا ہے، بہت ساری چیزیں نہیں کر سکتا، آزاد نہیں رہتا ہے، ہر قسم کا کھانا نہیں کھا سکتا، ہر قسم کا پانی نہیں پی سکتا، ہر کسی سے مل نہیں سکتا، کافی صعوبتیں، کافی مشکلیں اس کے ساتھ رہتی ہیں۔ اور کافروں کے لیے یہ دنیا جنت قرار دی گئی، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، ساری آزادی ان کے پاس ہے، حکومت ان کے پاس ہے، دولت ان کے پاس ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے۔ مسلمانوں کے لیے قید خانہ یہ دنیا بنائی گئی ہے۔ تو مسلمان آزاد کب ہوگا؟ فرمایا گیا جس لمحے اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کرتی ہے، یعنی جان نکل جاتی ہے، اسی وقت اس کی روح آزاد ہو جاتی ہے، پھر اسے جنت کی سیر کرائی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد جب حشر کا فیصلہ ہوگا اور مسلمانوں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، قرآن مبارک کہتا ہے اس کے بعد مسلمانوں کی حکومت چلے گی، ایک ادنا سے جنتی کو اتنی نعمتیں دی جائیں گی جن کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اور آج ہم دنیا کی اس آسائش، دنیا کی ان نعمتوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اللہ کو بھول گئے ہیں، رسول اللہ کو بھول گئے، جس کی وجہ سے آج یہ ہماری حالت ہو رہی ہے۔ آج سب علماء آپ سے یہ کہیں گے کہ آج ہماری حالت یہ کیوں ہے، ایسا کیوں ہوا، اس وجہ سے ہماری پستی ہے، ہم کو گرفتار کر رہے ہیں، ہم کو مار رہے ہیں۔ لیکن میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا، اے میرے غیور نوجوانوں اور اے میرے ملت کے سمجھدار مسلمانوں، اگر ایسا وقت تم پر آ جائے تو اس کے لیے کوئی لائحہ عمل پہلے سے تیار رکھو کہ اگر تم پر کوئی ایسی مصیبت آ پڑے، اگر غیر تم پر مسلط ہونے کی کوشش کریں تو کہیں ایسا بھی تو ہو کہ ہمارے پاس کوئی طریقہ بھی تو ہو جس سے بچاؤ کا ہو۔ کیا ایسا تو نہیں کہا گیا قرآن اور حدیث میں کہ بس بیٹھو اور اپنی گردن پیش کر دو اور مار دیا جائے، ایک گال پیش کر دو دوسرا گال بھی پیش کر دو؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ تم اپنی زندگی کے تگودوں میں اتنا بھاگ دوڑ اور اپنی بزنس کے معاملات میں اتنے بھاگ دوڑ کرتے ہو، اتنی پلاننگ بناتے ہو، پھر اپنے اسلام کو بچانے کے لیے کیوں پلاننگ نہیں کرتے؟ اپنی اسلام کو باقی رکھنے کے لیے، اپنی ماں اور بیٹیاں اور اپنی بچیوں کی عصمت کی حفاظت کے لیے کوئی پلاننگ کیوں نہیں کرتے؟ ضرورت ہے کہ ہم مل جائیں اور اس بات پر غور کریں کہ اگر کبھی ایسی ہولناک صورت آتی ہے تو ہمیں کرنا کیا ہوگا۔ پہلی چیز جو تبلیغ کے طور پر ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ ہے اللہ اس کے رسول کا راستہ، کہ تمام گناہوں سے توبہ کر لو اور سیدھے راستے پر آ جاؤ، پہلی چیز یہ۔ اور دوسری چیز دنیاوی اعتبار سے کن کن چیزوں کا بچاؤ کرنا ہے، کن کن چیزوں سے بچنا ہے، یہ آپ خود غور کر سکتے ہیں، اور ہماری ملت کے لیڈر یا بڑے جو لوگ ہیں وہ بیٹھ کر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن آج ہر کوئی رسہ کسی میں بزی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں ہبلی کے حالات میں، اگر کسی کو گرفتار کیا گیا ہے تو دوسرے مسلمان خوش ہیں، کوئی اپوزیشن ہے تو وہ خوش ہو رہا ہے کہ ایک وقت میں یہ ہمارے خلاف کھڑے ہوئے تھے، اچھا ہوا کہ آج جیلوں میں جا رہے ہیں۔ اور اکثر تو وہ ہیں جو اس پر تبصرہ کرنے میں لگے ہیں، کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی، کیوں ہوا یہ سب؟ ارے جو ہو گیا ہو گیا، اگر ان سے غلطی بھی ہوئی ہے، اگر تمہارے بچے غلطی کرتے ہیں کیا تم اس کی مدد کے لیے کھڑے نہیں ہوتے ہو؟ اگر تمہارے بچے غلطی کی وجہ سے کہیں گرفتار ہو جائیں کیا ان کو چھڑانے کی کوشش نہیں کرتے ہو؟ کیا گھروں میں بیٹھ کر تبصرہ کرتے ہو کہ میرے بچے کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اب وہ جیل میں چلا گیا ہے تو وہی بھگتے؟ فرمایا گیا یہ پوری ملت اسلامیہ، سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری پوری قوم، میری پوری امت ایک جسم کی طرح ہے، اگر ایک ہاتھ کو تکلیف ہو تو پورا بدن بے چین ہونا چاہیے، اگر سر کو تکلیف ہے تو پورے بدن کو بے چین ہونا چاہیے۔ آج ہمارے پڑوسی شہر میں اتنی ساری چیزیں ہو گئیں اور ہمیں اس کا اندازہ تک نہیں ہے اور نہ اس کا احساس ہے،
ہر شخص اپنے اس میں بزی ہے اور اپنے مقاموں کے اندر بزی ہے. مسلمانوں سنبھل جاؤ، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں.